بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلہری از تحریم مرشد. وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگی. اس نے دائیں ہاتھ کی کلائی پر گھڑی پہنی ہوئی تھی. دوسرے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں وہ فیروزے کی انگوٹھی پہنا کرتا تھا اور بوٹوں کی بجائے وہ پیروں میں پشاوری چپل پہننا پسند کرتا تھا. وہ سوچنے لگی شاید اسے اپنے پاکستانی اوتار میں تیار رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے پیچھے سے ایک لڑکی آئی اور چھپ کر اسکرین پر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ وہ اس کی روم میٹ تھی. وہ اسے بتانے لگی یہ میری چھوٹی خالہ کا بیٹا ہے، یعنی میرا فرسٹ کزن ہے. اس نے اس سے پوچھا تم اس سے کبھی ملی ہو؟ اس نے بتایا ہاں، صرف 3 بار. آخری بار 15 سال پہلے ملی تھی. اس کے بھائی کی شادی پر خالہ نے مجھے اور جیکب کو مدعو کیا تھا، لیکن جیکب نے جانے سے انکار کر دیا تو مام کے کہنے پر مجھے ہی جانا پڑا. وہ لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی. میں نے یہ ولاگ پچھلے ہفتے دیکھا تھا، لیکن تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا کزن ہے. اس نے کسی خیال سے اسے دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی کیسا انسان ہے یہ؟ تہانی نے یاد کرتے ہوئے کہا اسکوئرلی. مغرب میں موڈی شخص کو اسکورل کہتے ہیں. اس لڑکی نے اسکرین پر اس سے دیکھتے ہوئے کہا سوبر لگ رہا ہے. وہ کہنے لگی سوبر تو تب بھی تھا، لیکن اس نے اس کی سائڈ پف ہیئر سٹائل پر غور کرتے ہوئے کہا اب تو اس کا لک ہی بدل گیا ہے. یہ سن کر اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا اچھا. تہانی نے خفگی سے اسے دیکھا. پلیز اب میرا مذاق مت اڑانا. وہ اپنے کالج سے لے کر یونیورسٹی کے زمانے تک نرڈ تھی. اس کا تعلق آئرستان سے تھا اور آئرستان میں پب کلچر بہت عام ہے، لیکن پھر بھی اسے پب جانا پسند نہیں تھا. جس عمر میں اس کی دوستیں اور اس کی ہم عمر لڑکیاں پب جایا کرتی تھیں، اس عمر میں وہ اپنا قیمتی وقت لائبریری میں گزارا کرتی تھی. 18 سال کی عمر میں اسے اس کی ایک دوست نے شراب پینے کی پیشکش کی تھی، جسے پیتے ہی اس کے معدے میں تکلیف ہونے لگی. اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ شراب اس کے معدے کو نہیں سکھائی اور اسے الکوہل الرجی ہے. اسے ویسے بھی پب کا کلچر پسند نہیں تھا اور شراب بھی اس کے لیے ممنوع تھی، تو پھر پب جا کر کیا کرنا تھا؟ رہی بات ڈیٹنگ کی تو جنجرزم کی وجہ سے وہ اب تک کواری تھی. 21 سال کی عمر میں اسے ایک پروٹیسٹنٹ برطانوی پسند آیا تھا، لیکن اس نے اسے کیرٹ ہیڈ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا اور اس کا دل توڑ دیا. وہ اپنی روم میٹ کو بتا رہی تھی میری خالہ اس کو گلو کہہ کر بلایا کرتی تھی. گلو یعنی گلہری کا بچہ. اسے مونگ پھلی کھانا بہت پسند تھا، ہر وقت مونگ پھلی چبایا کرتا تھا. اور جب بھی ہم کزنز نانی اماں کے گھر اکٹھے ہوا کرتے تھے تو نانی سب سے پہلے ہم سب کزنز کو کہتی تھی کہ کوئی بھی مشاری کو گلو نہیں کہے گا، کیونکہ گلو اسے صرف خالہ کہہ سکتی ہیں. مشاری. اس کی دوست نے کچھ سوچتے ہوئے تہانی کے بازو پر کوئین بی کا گدا ہوا ٹیٹو دیکھا اور کہنے لگی تم کوئین بی اور وہ مشاری؟ تہانی نے ناراضی سے کہا یماما آج نہیں. یماما کا تعلق یمن سے تھا. وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگی کوئین بی کو اس کا محال مل جائے، کوئین بی کو اس کا مشار مل جائے. جب بھی کسی لڑکے کا ذکر ہوتا وہ اسے یوں ہی پریشان کیا کرتی تھی. مجھ سے کہہ رہی تھی میرے منگیتر نے مجھے بتایا تھا زیادہ تر پاکستانی لوگوں کی کزن میرج ہوتی ہے. تہانی نے فوراً سے کہا یہ بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ فوراً سے بولی ایسا ہی ہے. میرے منگیتر کی پھپھو 6 سال تک اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر اس کے پیچھے پڑی رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانا تو انہوں نے تھک ہار کر اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی. تہانی نے ناسمجھی سے پوچھا تو اس کا پاکستانی شادیوں سے کیا تعلق ہے؟ یماما بولی تعلق ہے. تعلق کیسے نہیں؟ اسے یاد آیا ویسے تمہیں گلہریاں بہت پسند ہے نا؟ گلہری کون ہے؟ تمہاری خالہ. اور گلو کون؟ ان کا بیٹا. وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی. تہانی نے گہری سانس لی اور اس سے کہنے لگی یماما تمیز کرو، میری خالہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی. یماما یہ سن کر سنجیدہ ہو گئی. اوہ ہاں. وہ اب اس سے معذرت کرنے لگی. معاف کرنا. جواباً اس نے کہا کوئی بات نہیں. وہ اب مشاری کا انٹرویو دیکھ رہی تھی. یماما نے اس سے پوچھا ویسے تمہارا پاکستان جانے کا کوئی پلان ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں. تبھی کمرے سے ایک لڑکی شور مچاتے ہوئے باہر نکلی. تہانی سنو. تہانی نے ویڈیو پاز کر کے اس کی طرف دیکھا. یماما بھی اسے دیکھنے لگی. اس نے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا ہوا تھا. وہ بھی ان کی روم میٹ تھی. اس کا نام سیتا تھا اور اس کا تعلق ہندوستان سے تھا. وہ ایک ہندو تھی. وہ ایک ٹیرو کارڈ ریڈر تھی.
اور اس وقت اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹیرو کارڈ ہی پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، میں نے تمہاری ریڈنگ کی ہے اور اس ریڈنگ کے مطابق تم سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک ایڈونچر پر جانے والی ہو۔ تہانی نے چونک کر کہا، سوری؟ ایک آئرستانی جب سوری کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف معاف کرنا یا پھر سے کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ کیا بکواس ہے بھی ہوتا ہے۔ تہانی اس سے کہنے لگی، سیتا، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میں اس سب پر یقین نہیں رکھتی، تو پھر تم نے میری ریڈنگ کیوں کی؟ سیتا جذباتی ہو کر بولی، تہانی میں نے اس مرتبہ 3 بار کی ہے، اور 3 بار جو پہلا پتا آ رہا ہے وہ ہے 8 آف کپس۔ اس کی جانب چلی آئی، سوچو تہانی، سوچو، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ تہانی اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں یوں تو آئرستانی کو غصہ آتا نہیں، لیکن جب آتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے۔ مختصراً آئرستانی مغربی پٹھان ہوتے ہیں۔ تم ایک ایڈونچر پر جا رہی ہو سکتا ہے سفر پر تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے۔ تہانی اگلے ہی لمحے چیخ کر بولی، پریوں سے دور ہٹو۔ یہ ایک آئرستانی مقولہ تھا، حقیقت میں آؤ۔ یماما نے جھرجھری لیتے ہوئے اپنا موبائل کھولا۔ وہ یماما کے علاوہ اپنی کسی روم میٹ سے دوستی نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ روم میٹ سے دوستی کرنے کے نقصانات سے واقف تھی، اور ان نقصانات میں سے سب سے برا نقصان روم میٹس کا اپنے بوائے فرینڈز کو اپارٹمنٹ میں لے کر آنا ہے۔ تہانی اس سے کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ میں 4 بار ہجرت کرنے کے بعد 5ویں بار ہجرت کروں گی؟ میں ایک ملک سے دوسرے ملک نقل مکانی کر کر کے تھک چکی ہوں۔ سیتا فوراً سے بولی، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ تمہیں یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تہانی نے سن کر ضبط سے گہری سانس لی اور متانت سے اس سے کہنے لگی، دیکھو سیتا، میں ایک اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں اپنے مذہب کا اتنا احترام کرتی ہوں کہ میں حرام چیزوں سے جتنا دور رہ سکوں اتنا دور رہوں، اور میرے مذہب میں کاہن کے پاس جانا گناہ ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا، اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی، کاہن وہ ہے جو شیاطین کے چوری چھپے سنی ہوئی باتیں سن کر مستقبل کی خبر لائے۔ اب اس نے سختی سے اسے تنبیہ کی، یہ آخری مرتبہ تھا، اب اگر تم نے میری ریڈنگ کی یا مجھے اس متعلق کچھ بتایا تو میں تمہیں اس اپارٹمنٹ سے باہر نکال دوں گی۔ یہ سن کر وہ خفگی سے بولی، میں ویسے بھی جا رہی ہوں، اگلے ہفتے شادی ہے میری۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تہانی کاؤچ پر بیٹھی، اس نے پیچھے ٹیک لگائی۔ ماما نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ویسے تم کب تک ایسے زندگی گزارو گی؟ تہانی نے اس کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی، سیتا اگلے ہفتے جا رہی ہے، میں بھی اس سال چلی جاؤں گی، پھر تم کیا کرو گی؟ جواباً اس نے کہا، میں 18 سال کی عمر سے اکیلی رہ رہی ہوں اور ایسے ہی رہ رہی ہوں۔ یا ماما نے کہا، لیکن ایک نہ ایک دن تو تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر تم نہیں بدلو گی تو جو سیتا نے کہا ہے وہی ہوگا۔ تہانی نے بھونک کرا کر اس سے پوچھا، کیا ہوگا؟ یا ماما اس کی جانب موڑی، ایک ایڈونچر جو طوفان کی صورت میں تمہاری زندگی میں آئے گا اور تمہیں بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، ہر کوئی میرے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، میری خواہش ہر کوئی کر سکتا ہے، پر ہر کوئی میرے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میرا چناؤ پیچیدہ ہے، اس لیے میں اب تک اکیلی ہوں، اور 33 برس کی ہونے کے باوجود اب تک مجھے میرا سول میٹ نہیں ملا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ایک آسان عورت نہیں ہے، اس لیے وہ اب تک کنواری ہے۔ ٹھیک کہتی تھی وہ، ایک تو وہ عورت ذات، اوپر سے معالج نفسیات، کیسے ملتا اسے اتنی آسانی سے اسی کی طرح لوگوں کو سمجھنے والا جیون ساتھی۔ وہ اسنیکس کھاتے ہوئے پوری توجہ سے مشاری کا انٹرویو دیکھ رہی تھی۔ شیف مشاری قاضی صفوان نے 13 سال میں اپنا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ایک وہ خاندانی باورچی، دوسرا اس نے مارکیٹنگ پر کام کیا، اور تیسرا اور سب سے اہم، اس نے ریستوران کے انٹیریئر اور ایمبیانس پر کام کیا ہے، جو کہ یوتھ کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اسکرین پر اس کے ریستوران کے انٹیریئر کو قریب سے دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ریستوران کا انٹیریئر کوڈ روم اور جیل سے متاثر ہو کر کیا گیا تھا۔ لوگ اگر وہاں کھانا نہیں بھی کھاتے تو وہاں کی تصویریں ضرور بنایا کرتے تھے، اور یہ پوائنٹ بھی اس کے ریستوران کی مشہوری کے لیے کافی تھا۔ حال ہی میں مشرق وسطی کے ایک ملٹی نیشنل فرینچائز آپریٹر نے لالیس شیف کی فرینچائز لی تھی۔ ان دنوں اس کے ساتھ کام کرنے والے شیف اور کک پاکستان اور مشرق وسطی میں ورک شاپس کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے کک میڈیا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، اور جب انہیں کوئی اپنے چینل یا شو پر بلاتا تو وہ اس پر ضرور جایا کرتے تھے۔
انٹرویو میں اس سے اس کے مستقبل کے منصوبوں کے متعلق پوچھا گیا تو وہ سادگی سے کہنے لگا، میں خود اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا مستقبل کے حوالے سے کیا پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی وقت سے پہلے کوئی منصوبہ بنایا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ پلان یہ ہے کہ میرا کوئی پلان نہیں ہے، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ میرا یہ پلان کیسے کام کرتا ہے۔ وہ یہ سن کر ہنس پڑی۔ گلہریاں اپنی منصوبہ بندی سے پہچانی جاتی ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہے، جانوروں میں کوئی بھی گلہریوں جیسی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ ان کی پلاننگ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور یہ موسم سرما کے لیے اپنے کھانے کا ذخیرہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کرتی، یعنی وہ کسی ایک شخص پر قناعت نہیں کرتی، وہ اپنے لیے پروٹیکشن پلان رکھتی ہیں اور وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ اس سے اب اس کی فٹنس کا راز پوچھا جا رہا تھا۔ اس سوال پر وہ اس کی باڈی فگر پر غور کرنے لگی۔ وہ دراز قد تھا اور اس کا سینہ کشادہ تھا، اس کے ہاتھ دیکھنے سے بھاری لگ رہے تھے۔ وہ بڑی پابندی سے ورزش کیا کرتا تھا۔ وہ اب اس کے مینیو کی بات کر رہے تھے۔ وہ انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ وہ اپنے ریستوران میں نئی ڈشز متعارف کروانے کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتا ہے اور اسے جو ڈش بہترین لگتی ہے اسے وہ اپنے مینیو کا حصہ بناتا ہے۔ اس کے مینیو کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنی ڈشوں کے نام قانونی اصطلاحات کے ساتھ ملا کر رکھتا ہے، جیسے کہ بلیڈنگ پوڑی۔ وہ یہ سن کر بولی، ہے کیا پوڑی اپنے لذیذ ہونے کی حجت کرتی ہے؟ وہ ہر چیز کو انسانی نفسیات سے جوڑا کرتی تھی، اس لیے وہ سوچ رہی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت خود پرست ہے۔ اس کے اسٹاف کا یونیفارم وکلا اور پولیس یونیفارم جیسا تھا۔ ریستوران کے کھانے کے علاوہ وہ مریضوں اور ڈائٹ کرنے والوں کے کھانے بھی بنایا کرتے تھے۔ مشاری نے کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم جنگ کے بغیر بھی اسنیک سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سنتے اس نے اپنے اسنیک کے پیکٹ کو دیکھا اور اسے رکھ دیا۔ انٹرویو اپنے اختتام کی جانب جا رہا تھا اور مشاری قاضی صفوان ان کے کھانوں میں ڈلنے والے اجزاء کو مارکیٹ میں لانے کا اعلان کر رہا تھا۔ واہ! پیچھے سے یمامہ نے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور کہنے لگی، نفسیات کہتی ہے عورتیں امیر اور ٹیلنٹڈ مردوں کی جانب دوسرے مردوں کے مقابلے 3.5% زیادہ گرویدہ ہوتی ہیں۔ تہانی نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ نفسیات نہیں بلکہ تمہارے گندے ذہن کی خرافات ہے۔ یمامہ نے ہنس کر بات بدلنے کی صحیح کی، اچھا، عبداللہ کو جب سے پتا چلا ہے کہ مشاری تمہارا کزن ہے، وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس کی مدد کر سکتی ہو؟ تہانی اسے نہ کہنے لگی، لیکن پھر وہ بولی، ہاں کر دوں گی، ایک انٹرویو ہی تو ہے۔ یمامہ نے اس سے مشکور انداز میں کہا، شکریہ۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور کہنے لگی، ایک بات تو واضح ہے اور وہ یہ کہ مشاری کوکنگ کا شوقین نہیں ہے، وہ صرف اس کا بزنس کر رہا ہے، جو کہ پاکستان جیسے ملک میں پیسہ بنانے کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ مجھے اس کے انٹرویو میں دیے جانے والے جوابات میں بالکل بھی جوش دکھائی نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس کی ماں قتل ہو گئی، اس کا کیریئر تباہ ہو گیا، اس کی محبت نے اسے چھوڑ دیا، تو پھر پیسہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس کے لیے پیسہ بنانا صرف ایک انتقام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر میں ایک شیف ہوتی تو میرے لیے کوکنگ اسٹریس ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی، یا پھر ایک خاندان کو قریب لانے کا راستہ، اور میرا سیکرٹ انگریڈینٹ محبت ہوتا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ماموں کو میسج کر کے خالہ کے کیس سے جڑے کاغذات منگواتی ہوں۔ انہیں میسج لکھتے لکھتے رکی، ماموں سے بات کرنا ٹھیک ہوگا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، فارکلید کو کروں؟ اس نے فوراً سے خیال میں ترمیم کی، نہیں، مشاری اور فارکلید تو ملتے ہی نہیں۔ وہ اب سوچنے لگی، ایک کام کرتی ہوں، مشاری کا نمبر لیتی ہوں، پہلے اس سے تعزیت کروں گی اور پھر بات کروں گی۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا، کیا سوچے گا، اپنے کام کے لیے فون کیا۔ نفسیات کے پیشے سے تعلق رکھنے والوں کا یہی مسئلہ ہے، ہم اپنے جذبات سے زیادہ لوگوں کے جذبات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کی ماں کی موت اس کے لیے ایموشنل ٹراما ہے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچنے لگی، ویسے اس نے اپنے درد کو طاقت میں تبدیل کیا ہے اور اسی درد سے اس نے پیسہ بنایا ہے، تو پھر میں اس سے بات کرنے سے کیوں جھجک رہی ہوں؟ اس نے یہ سوچ کر اپنے ماموں کو میسج کر دیا۔ وہ اب کرسی سے اٹھی، اس کا دھیان اب بھی خالہ کے کیس پر تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ خالہ ایک وکیل تھی اور وہ بھی انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی وکیل۔ ایسی وکیل کو کسی نے کیوں نہیں بچایا؟
وہ کچن کاؤنٹر کے قریب چلی آئی. مانا پاکستان میں زن بیزاری ہے لیکن اتنی بھی نہیں، اور جنوبی ایشیا کے مرد تو ویسے بھی غیرت والے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا اس کیس میں کیا ہے؟ اس نے کچن کاؤنٹر پر رکھا ہوا جار اٹھایا اور اسے کھولنے لگی. اس نے جار کھول کر اس میں سے مونگ پھلی کے دانے نکالے. ایسا کیا تھا جو لوگوں نے مشاری کی مدد نہیں کی؟ اس نے ان دانوں کو پھانک لیا. وہ چباتے ہوئے حیرت سے بولی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، کرمنل سائیکالوجسٹ نہیں. لالس شیف ہیڈ کوارٹر، لاہور، پاکستان. امرود کے درخت کی شاخ پر ایک گلہری دوڑتے ہوئے آئی اور اس نے درخت کے ساتھ والی عمارت کا رخ کیا. وہ شاخ سے چھلانگ لگا کر بالکونی کی گلاس ریلنگ پر چڑھی. شیف مشاری صفوان دوسری منزل کی بالکونی میں کھڑا تھا. وہ آج بھی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے پاکستانی اوتار میں تیار تھا. اس نے اپنی ہتھیلی سے مونگ پھلی کے دانے اٹھا کر پھانک لیے. اس نے اس گلہری کو دیکھا تو اپنی ہتھیلی اس کی جانب جھکا دی. وہ گلہری اس کی ہتھیلی پر بیٹھی اور مونگ پھلی کے دانے کھانے لگی. عقب سے ایک آدمی چلا آیا. مشاری، وہ مہدی تھا، اس کا بڑا بھائی. مہدی اس کی والدہ کی پہلی شادی میں سے ہونے والی اولاد تھا. اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا. مہدی اس کے روبرو چلا آیا. اس نے اس کے ہاتھ پر بیٹھی گلہری کو دیکھا. وہ حیرانی سے بولا، مشاری، تم اس کا جھوٹا کھا رہے ہو، تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے. اس نے مونگ پھلی کے دانے چباتے ہوئے اسے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے HR ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ ملی ہے کہ تم پچھلے دنوں سے کام پر 15 منٹ لیٹ آ رہے ہو. ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا، اس لیے غور سے سنو. کل سے اگر تم وقت پر کام پر نہیں آئے تو میں تمہارا پرچہ پھاڑنے میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا. کورونا سے پہلے وہ کسی اور کمپنی میں کام کیا کرتا تھا، لیکن کورونا کے بعد وہ بے روزگار ہو گیا تھا، اس لیے مشاری نے اسے کام پر رکھ لیا تھا. وہ مشاری کا جنرل مینیجر تھا. مہدی نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا ٹھیک ہے. مہدی نے اب بات بدلنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، اچھا میرے بھائی، گلے تو ملو، سالگرہ کی مبارکباد تو قبول کرو. آج اس کی 47ویں سالگرہ تھی. جواباً مشاری نے کہا، دور ہٹو. لہجے میں انتہا کی سنجیدگی اور تلخی تھی. وہ اس کے قریب آتے ہوئے رکا. تم نے دے دی، میں نے قبول کر لی. جیل جانے کے بعد اس کا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا. اب وہ بس اپنے رشتہ داروں کا خیال اپنی مرحومہ والدہ کی وجہ سے کیا کرتا تھا. وہ اپنی چھوٹی بہن کے علاوہ ہر کسی سے اسی انداز میں ملا کرتا تھا. اس کی چھوٹی بہن اس سے 16 سال چھوٹی تھی اور اس نے اپنی بہن کو ایک بیٹی کی طرح پالا تھا. وہ دین کو لے کر بہت حساس تھا اور ڈرا کرتا تھا کہ کہیں اسے اس لڑکی کے ذریعہ آزمایا نہ جائے. اس نے اپنی بہن کا نام دیم رکھا تھا. دیم عربی زبان میں بارش کے بعد نمودار ہونے والے کوسے قضا کو کہتے ہیں. وہ کہتا تھا، دیم میری زندگی میں ایک طوفان کے بعد آئی ہے. وہ مہدی سے کہنے لگا، تم اب جا سکتے ہو. مہدی مزید کچھ کہے بالکونی سے باہر جانے لگا. وہ گلہری اب واپس جانے لگی. مشاری نے کسی خیال سے پلٹ کر اس کا تعاقب کیا اور اپنے دفتر میں چلا آیا. اس کے دفتر کی بیرونی دیوار پر ایک درمیانہ عمر خاتون کی بڑی سی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی. اس کی ماں کی تصویر تھی. اس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، مہدی. مہدی رکا اور پلٹنے لگا. مشاری نے فریم کے پیچھے سے کچھ نکالا. مہدی نے اسے بغور دیکھا اور حرکت نہیں کر سکا. وہ ایک مائکرو فون بگ تھا. مشاری اس سے کہنے لگا، آج میری اسمارٹ اسکوئرل کے ساتھ میٹنگ فکس کر دو. مہدی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اشارہ کیا، یہ تم؟ میں اس سے اپنے سب سے پرانے والے ریستوران میں ملنا پسند کروں گا. اس نے یہ کہہ کر اس بگ کو زمین پر پھینکا اور اسے اپنی چپل کی مدد سے مسلنے لگا. اس نے آج بھی پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی. مہدی اس سے پوچھنے لگا، کیا کہا تم نے؟ اسمارٹ اسکوئرل والے دھندے سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ بگ یہاں کس نے لگایا؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پر یہ بگ ہے؟ وہ اسے بتانے لگا، لالس شیف ترقی کر رہا ہے، اس لیے مجھے ایسی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس دفتر میں ایک کارپوریٹ اسپائی ہے. اس کے موبائل پر میسج کی گھنٹی بجی. مشاری نے قمیض کی جیب سے اپنا موبائل نکالا. مہدی نے کہا، اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے تو تمہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے مشاری. اسے موبائل کھولا اور کہنے لگا، دراصل میں اسے نہیں بلکہ اسے ہائر کرنے والے کو پکڑنا چاہتا ہوں. مہدی نے چہرے کا زاویہ بگاڑا. کیا؟ کسے پکڑنا ہے تمہیں؟ اور اس کا اسمارٹ اسکوئرل سے کیا تعلق ہے؟
مشاری نے اپنا موبائل دیکھ کر بند کیا اور اب اس کی جانب متوجہ ہوا. اگر وہ میرا کوئی رائیول ہوا تو وہ وہاں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا اسمارٹ اسکوئرل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اگر یہ کوئی اور ہوا تو وہ اسمارٹ اسکوئرل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا. مہدی کو اب بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے ایک نظر اس مائکرو فون بگ کا کچومر نکلا ہوا دیکھا اور پوچھنے لگا, لیکن میرے بھائی تمہارا اسمارٹ اسکوئرل والا کام تو کب کا بند ہو گیا ہے. یہ سن کے اس نے اسے کہا, جو چیزیں مارکیٹ میں آنا بند ہو جاتی ہیں لوگ ان کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مہدی نے ناسمجھی سے کہا, مشاری میں تمہاری نفسیات کو نہیں سمجھ سکتا. وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے کھڑکی کی طرف جانے لگا. بیکاز یو آر ناٹ اے 10 اینڈ یو آر ناٹ اے اسکوئرل. تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی. مشاری نے اپنی جیب سے دوسرا موبائل نکالا. اس کا پرسنل موبائل تھا. اس نے اسکرین پر آتی ہوئی کال کا نمبر دیکھا. یہ کینیڈا کا نمبر لگ رہا ہے. مہدی اسے عقب سے دیکھ رہا تھا. یہ وہ بزنس مین تو نہیں؟ اس نے کال اٹھائی. ہیلو. اس پار سے تہانی نے کہا, ہیلو میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مشاری خاموشی سے سن رہا تھا. وہ اسے اپنا تعارف دے رہی تھی. میں تہانی جان مرفی ہوں. مشاری نے اس کا نام سن کر پتلیاں سکیڑ لی. میں انسا خالہ کی بیٹی ہوں. مشاری نے دو ٹوک انداز میں پوچھا, کیا کام ہے آپ کو؟ تہانی نے موبائل کی جانب دیکھا. وہ اس طرف سے کہہ رہا تھا, دراصل ان دنوں لوگ مجھ سے سالوں بعد اپنے کسی کام کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا, حال ہی میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا ہے. معاف کیجیے گا میں خالہ کی موت پر تعزیت نہیں کر سکی. مشاری نے سرد و مہری سے کہا, کر دیا معاف. اور کچھ؟ تہانی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی, میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میرے ایک دوست کو آپ کے کیس کے متعلق کچھ معلومات چاہیے. مشاری نے یہ سن کر کہا, دیکھیں تہانی جان مرفی. اس کے بات کرنے کا انداز انتہائی کٹیلا, کھپ جانے والا تھا. میں ایک مرتبہ کہوں گا, آئندہ نہیں دہراؤں گا, اس لیے میری بات غور سے سنیے گا. اس نے بند مٹھی سے انگوش شہادت کھولی. نمبر 1, آپ پہلے اپنی انٹینشنز کلیئر کریں کہ آپ نے مجھے کس لیے کال کی ہے. میری ماں کی بھانجی بن کر ان کی موت پر مجھ سے افسوس کرنے کے لیے, یا پھر ایک دوست کی مدد کرنے کی سفارش کے لیے؟ اگر تو آپ کا مجھے کال کرنے کا مقصد کچھ اور ہے تو آپ کو مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے یا میرا انٹرویو لینے کے لیے مجھ سے پروفیشنل طریقے سے بات کرنی چاہیے. آپ کو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھنا آنا چاہیے. لیکن چلیں, چونکہ آپ میری خالہ کی بیٹی ہیں اس لیے آپ کے ساتھ رعایت کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. مہدی نے سن کر کہا, انسا خالہ کی بیٹی؟ مشاری نے درمیانی انگلی کھولی. نمبر 2, آپ کو مجھ سے میری ماں کے قتل کے کیس کی معلومات حاصل کر کے اپنے دوست کی سیٹسفیکشن مل جائے گی, لیکن بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملے گا, اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس طرف تہانی کا دماغ گھومنے لگا. اور تیسری؟ تہانی نے پوچھا. اور تیسری؟ جواباً اس نے کہا, میری تیسری بات کہنے والی نہیں کرنے والی ہوتی ہے, اس لیے مجھے دوبارہ کال کر کے پریشان کرنے کی کوشش مت کریے گا. اور اگر آپ نے مجھے ایک سے دوسری مرتبہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو آپ کا یہ عمل سائبر ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا. اور آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ آپ کسی اور ملک میں رہتی ہیں تو آپ بچ جائیں گی. مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل کرمنلز تک پہنچنے کے سارے راستے پتہ ہیں. تہانی کا غصے سے منہ کھل گیا. اس نے بامشکل سانس لینے کی کوشش کی. وہ بہت بدگمان, ترشرو, مغرور, سفاک اور کلام میں انتہا کا سخت تھا. تہانی کو 2 طرح کا غصہ آتا تھا. ایک وہ غصہ تھا جو اسے ایک دم آتا تھا اور ایک دم چلا جاتا تھا, اور دوسرا وہ جو آتا تھا اور چڑھ جاتا تھا اور پھر کچھ کر کے ہی جاتا تھا. آج اسے غصہ چڑھ گیا تھا. تہانی کہنے لگی, دیکھیں شیف مشاری قاضی صفوان. مشاری نے اس کی سنی انسنی کر کے کہا, میں فون رکھ رہا ہوں. تہانی نے فوراً سے کہا, گلو. مشاری کال کاٹتے ہوئے رکا. وہ تیزی سے کہنے لگی, سوری, آپ نے میرے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں, اس لیے مجھے مجبوراً آپ کو آپ کے پیٹ نیم سے بلانا پڑا. مشاری نے دوسرے کان کو فون لگایا اور ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ لی. ویسے بھی میں دوسری مرتبہ تو آپ کو کال نہیں کر سکتی, اس لیے میری بات غور سے سنیں. میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی.
مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ کو مجھے انٹرویو دینے سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میرا ماننا ہے کہ جب ہم انسانی نفسیات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے تو تبھی ہم آئندہ آنے والے وقت میں خود کو اور دوسروں کو نفسیاتی بیماریوں اور مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کا انٹرویو آئندہ آنے والے وقت میں کسی اور کو اس تکلیف سے بچا سکتا ہے جس سے آپ اور آپ کی والدہ گزری تھیں۔ مجھے لگتا ہے آپ اپنے ماضی کو لے کر شدید تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی کینیڈا آئیں تو ٹورنٹو ضرور آئیے گا، میں آپ کی سائیکو تھراپی کرنا چاہوں گی۔ ویسے تو میں پر سیشن 120 سے 150 کینیڈین ڈالر چارج کرتی ہوں، اور چونکہ میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھنا جانتی ہوں، اس لیے بے شک آپ میری خالہ کے بیٹے ہیں، پھر بھی میں آپ کے ساتھ رعایت نہیں کروں گی اور آپ سے بھی اتنا ہی چارج کروں گی۔ رکھتی ہوں، یہاں کینیڈا میں رات ہو رہی ہے اور مجھے صبح وقت پر کام پر جانا ہوتا ہے۔ I am very professional. Goodbye. اور اس نے کال کاٹ دی۔ مشاری کا چہرہ خالی تھا۔ اس نے دھیرے سے کان پر سے موبائل ہٹایا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے۔ ایک کی مثال کوہ آتش فشاں تھی تو دوسرا اس میں سے نکلتا ہوا لاوا، ایک غسیلی تو دوسرا بھڑکیلا۔ وہ درویش ہوتے اگر اپنی انا اور غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتے۔ وہ شعر انہی کے لیے لکھا گیا تھا، اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، ہمیں نہ چھیڑ ستائے ہوئے پرندے ہیں۔ مہدی نے اس سے پوچھا، پھاڑ دیا پرچہ؟ مشاری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں۔ اس بار خیر سے میرا ہی پھٹ گیا۔ مہدی نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب؟ مشاری پلٹتے ہوئے اس سے کہنے لگا، تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ مجھے تم اگلے 3 سیکنڈ کے اندر یہاں سے غائب ہوتے ہوئے دکھائی دو، نہیں تو میں ابھی کے ابھی تمہارا پرچہ۔ مہدی جذباتی کہ مشاری الٹی گنتی گننے لگا، 3۔ مہدی 2 قدم پیچھے گیا، میں تمہارا بھائی ہوں یار۔ مشاری نے کہا 2۔ مہدی نے فوراً سے دروازہ کھولا، میں 1، اور وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اب مشاری نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا اور سوچنے لگا، یہ ابھی تک نہیں بدلی۔